بات یہ نہیں, نے تو اوپن چھوڑا کہ بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی خوشحالی اور قحط جو ہے اس کو بہتر طور سے مینج کرنے کے لیے ان سالوں میں بہتر انتظامی امور کے لیے کسی ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنا. میری مراد ہے پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب میں یوسف جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اس کے برعکس جن حالات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی غلامی میں بیچا نہیں گیا اور نہ ہی ہم نے کبھی بے گناہی کی قید بھگتی ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. خداوند خدا قادر مطلق جلالی آسمانی باپ, تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے تیری بارگاہ اقدس میں آتے ہیں, تیری تمام برکتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے, اور اس بات کے لیے خداوند آسمانی باپ کہ تو نے ہم گنہگاروں اور نکموں کی خاطر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا. تیری منت ہے خداوند, اپنا کرم کر, رحم فرما کہ تیرے ادنا خادم کو تیرا پیغام ملے اور جن تک بھی پہنچے وہ برکت پائیں, تیرے جلال کا سبب بنے. روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آئے جس کے لیے تیرا بیٹا اس دنیا میں آیا, دکھ اٹھایا اور صلیبی موت کو وارا کی. اپنے ادنا خادم کی مدد کر, روح القدس کی رہنمائی عطا فرما, مسیح یسوع کے نام سے آمین. عزیز بھائی اور بہنوں, آج ایک ایسے شخص کے بارے کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے کلام مقدس میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور جس کی کہانی بائبل مقدس میں بڑی اہم اور دلچسپ ہے. میری مراد ہے پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب میں جس کا ذکر کیا گیا, یوسف جس نے اپنی جوانی ہی میں خداوند کی طرف سے ایک خواب دیکھا. جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اس کے برعکس اسے جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اس کے برعکس جن حالات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی غلامی میں بیچا نہیں گیا اور نہ ہی ہم نے کبھی بے گناہی کی قید بھگتی ہے. اس لیے ہمارے لیے یوسف کے دکھوں کا کسی صورت اندازہ کرنا آسان نہیں ہے. اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی زندگی اس کے خواب کے برعکس گزرے گی, کہ جو خواب اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے 11 ستارے اسے سجدہ کرتے ہیں, تو سجدے کی بجائے جو کچھ اس کی زندگی میں حالات نے پلٹا کھایا, جو دکھ اور مصائب اس نے برداشت کیے, وہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا بڑی دلچسپی کا سبب ہوگا کہ جس قسم کے حالات میں سے بھی اس نوجوان یوسف کو گزرنا پڑا, اس نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ان حالات کا سامنا کیا اور کس دانائی سے تمام معاملات کو طے کیا. پہلی بات جو اس کے بارے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوسف کے دکھ درد جو ہیں
وہ اس کی عظمت کی کلی تھے. یوسف کے دکھ درد اس کی عظمت کی کلید ہے، کیونکہ یوسف اپنے باپ کا لاڈلا تھا. یعقوب اسے اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف یعقوب کی سچی محبت راحیل سے پہلا بیٹا تھا. اس کے ساتھ اس کے اس پیار کی، اس حد تک پیار کی یہ وجہ بھی تھی. ایک دن یعقوب نے یوسف کو ایک بوکلمون قبا بنوا دی، اور یہ جو بوکلمون قبا ہوتی تھی یہ ایک خوبصورت اور دلکش چوگا تھا. خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ ایک مزین، سجایا ہوا، لمبی آستین والا اور ٹخنوں تک لمبا چوگا ہوتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے برعکس یوسف کے بھائیوں کی جو بوکلمون قبا یا ان کے جو چوگے تھے وہ کم لمبے تھے اور بغیر آستین کے تھے. یوسف کا چوگا ان کی نسبت لمبا بھی تھا اور آستین والا بھی تھا، اور اس کے بھائیوں کے چوگے بغیر آستین کے اور لمبائی میں بھی اس سے کم تھے. اور ان کے چوگوں یا بوکلمون قبا کی لمبائی کا جو سبب ہے اور کم لمبائی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بھائیوں کی بوکلمون قبا جو ہے وہ کم لمبی ہوتی تھی اور آستین بھی نہیں ہوتے تھے تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکیں. اور یوسف کی بوکلمون قبا جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی اور آستین والی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، یا وہ کام کے لیے تھا ہی نہیں. خدا کا بندہ چارلس سوینڈال اس کے بارے لکھتا ہے، یوسف کو باپ کی طرف سے تحفے میں دیا گیا ٹخنوں تک لمبا یہ چوگا اس دور میں شرافت اور امیز زادہ ہونے کا نشان سمجھا جاتا تھا. یہ بوکلمون قبا جس طرح کی یوسف کو اس کے باپ نے سلوا کر دی وہ شرافت اور امیر زادہ ہونے کی نشانی کہہ لیجیے یا کا نشان تھا. اس طرح یہ بوکلمون قبا دینے سے اس کے باپ کا اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ خوبصورت چوگا یا یہ خوبصورت بوکلمون قبا پہن کر تجھے اپنے باقی بھائیوں کی طرح کام نہیں کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ بوکلمون قبا پہلا تحفہ نہیں تھا جو یوسف کے لیے یعقوب کے باقی بیٹوں کے نسبت زیادہ محبت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یوسف تو اس دن تک جب اسے اپنے باپ کی محبت، حمایت اور اس کی برکات سے زبردستی محروم کر دیا گیا، اس دن تک وہ بہت ہی نازوں سے پلا تھا، اور ماں باپ نے اسے بڑے پیار سے پرورش کی تھی. اس کی ہر طرح سے اس کے نخرے بھی ضرور اٹھائے ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو تھیں، یوسف کے بھائیوں کا حسد روز بروز اس کے لیے بڑھتا گیا، اور پھر ایک دن انہوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. ایک بھائی روبن جو تھا اس نے کہا، ہم اس کی جان نہ لیں، خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ.
جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوک المون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا تھا۔ انہوں یعنی یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر کو لے گئے۔ 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس قدر ناس نخرے سے پلے بیٹے کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ جب یوسف اجنبیوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ کی ناشبرداری اور حمایت کے دن بھی ختم ہو گئے۔ اب کوئی اس کے ناز نخرے نہیں دیکھے گا، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا جس طرح یعقوب کرتا تھا۔ لیکن شکر خداوند کا یہ ہے، اور جو اس کو چیز ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ 39ویں باب کی دوسری آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں لکھا ہے خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اب مصری آقا کے گھر میں رہنے سے یوسف کو کام کرنا سیکھنا لازم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے باپ کے گھر میں نہیں ہے جہاں اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے اور اسے کام کرنا نہیں پڑتا تھا۔ اب یوسف کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے کام کیا، اگرچہ باپ کے گھر میں وہ کام نہیں کرتا تھا، ناز نخروں سے اس کی پرورش ہوئی تھی، لیکن یوسف نے کام کیا، اور نہ صرف کام کیا بلکہ بڑی محنت اور جانفشانی سے کام کیا۔ شاید آج میری قوم کے نوجوانوں کو یوسف پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں ناز نخروں سے پلا تھا، میرے بھائیوں نے مجھ سے بے وفائی کی، مجھے بیچ دیا، میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا لیکن میں نے کام کرنا سیکھا، اور آپ بھی اس زندگی کو، اس کردار کو مشعل راہ بناؤ۔ یوسف کے اندر نظم و نسق کی ایک ایسی خوبی تھی جسے اس وقت ہم ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب فرعون کے ایک حاکم اور جلوہ کے سردار پوتیفار نے نظم و نسق کی تمام تر ذمہ داری یوسف کو سونپ دی۔ یہ ایک طرح سے اس وقت تک یوسف کا ہڈن ٹیلنٹ تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن جب اسے تمام تر ذمہ داری نظم و نسق کی سونپ دی گئی تو اس کا یہ ٹیلنٹ بھی سامنے آ گیا۔ پوتیفار نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ 39ویں باب کی 6 آیت بتاتی ہے یوسف کی سخت محنت کے باعث اس کی انتظامی امور میں مہارت کی خوبی روز بروز بڑھتی گئی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج میری قوم کا نوجوان پڑھتا بھی نہیں ہے، کام کاج میں بھی اس کا دل نہیں لگتا، لیکن رہنا بھی شاہانہ طریقے سے چاہتا ہے، زندگی کے تمام آسائشیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے نوجوان، کیا اس کام کے لیے یوسف کو نمونہ بنا کے محنت کر کے اور تیرے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا تاکہ تو بھی برکت بھی پائے اور خدا تجھے سرفرازی اور سربلندی بخشے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یوسف کی سخت محنت کے باعث اس کی انتظامی امور میں مہارت کی خوبی روز بروز بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اسے قید خانے کا انچارج بنا دیا گیا۔
اور اسی قید خانے کا انچارج بنا دیا گیا جس میں وہ خود قید تھا. دیکھیں 39ویں باب کی 22ویں آیت میں قید خانے کے دروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے. آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے اتنی سرفرازی بخشی، اس قدر سرفراز کر دیا گیا کہ وہ پورے مصر کا حاکم بنا دیا گیا. خدا پر بھروسہ اور محنت، اس کے سبب وہ پورے مصر کا حاکم بنا دیا گیا. اور پھر بالآخر یوسف کی انتظامی امور میں خدا داد صلاحیت اور بصیرت ہی تھی جس کے باعث یوسف کا اپنا خاندان اور تمام مصری قوم فاقہ کشی سے بچ گئی. یہ یوسف کے انتظامی امور کی خوبی تھی. یہ اس سرفرازی کا، سربلندی کا نتیجہ تھا جو خدا نے اسے بخشی تھی، کہ اس کے اندر جو انتظامی امور کی خداداد صلاحیت ہے اسے وہ بروئے کار لائے، اور اس کا اپنا خاندان اور تمام مصری قوم بھی جب قحط اور کال پڑے تو فاقہ کشی سے بچ جائے. عزیزو، یہ چنیدہ، یہ لاڈلا بیٹا ہونے کی حیثیت سے محروم ہونے کے درد سے گزرنے اور گزر بسر کے لیے اس کی خداداد صلاحیت کے باعث ہی وہ اس قدر ترقی کے قابل ہوا. آپ کسی مشکل مرحلے سے بھی گزرنا نہیں چاہتے تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار کیسے لاؤ گے؟ محنت آپ نہیں کرنا چاہتے. چاہیے تو یہ کہ یوسف کی طرح ہم کریں. بہت بری بات تھی اس وقت، پتہ نہیں اس کے بھائیوں نے کیا سوچا. اگر میں سوچوں میرے بھائی میرے ساتھ کوئی ایسا کام کر دے تو ہم کہیں گے جی بھائیوں نے کیا کیا. تو اس وقت تو بظاہر تو شاید لگتا ہوگا، مجھے نہیں پتا یوسف نے یہ سوچا یا نہیں سوچا تھا، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ جن حالات میں بھی خدا اسے لے گیا وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا ان کے ساتھ وفادار رہا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کے بھائی بے وفائی نہیں کرتے، اگر وہ غلام کے طور پر بیچا نہیں جاتا، اور اگر یوسف اس قدر مشکل حالات میں سے نہیں گزرتا تو اس کی یہ صلاحیتیں کبھی بھی ابھر کر سامنے نہ آتی. میرے نوجوانوں، اپنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے، ان کے ظاہر کرنے کے لیے پتہ نہیں خدا نے آپ کے لیے کیا کیا انتظام رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کی فرمانبرداری کر کے تو دیکھو، آپ اس کے تابع تو رہو. یہ فرمانبرداری جو ہے پھر ہمیں اس سربلندی پر لے جائے گی جس پر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں تو. اب دوسری بات جو یوسف کے بارے ہے، ایک تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر خداداد صلاحیتیں جو تھیں، دکھ درد برداشت کر کے ان کو وہ بروئے کار لایا اور خدا نے اسے سرفراز کیا. اب دوسری بات جو ہے کہ اس نے اپنے مشکل وقت میں بھی وہ خود غرض نہیں رہا، سیلفش نہیں بنا، بلکہ اس نے دوسروں کی مدد کی، دوسروں کی خدمت کی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یوسف کی زندگی ان حالات اور واقعات سے بھری پڑی ہے جو بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ بہت ہی دکھ دینے والے تھے، بہت ہی دکھ دائق تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جس قسم کے حالات کا بھی یوسف کو سامنا کرنا پڑا، ان سے اس نے پختگی سیکھی اور ان سے اسے پختگی ملی.
مجھے اور آپ کو بھی خدا جن حالات میں بھی لے جائے، اگر ہم دعا کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان حالات کو قبول کریں، تو ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی میں پختگی پا سکتے ہیں۔ آخرکار ان آزمائشوں نے اسے خدا کے منصوبے کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ پھر سنیے کیا کہہ رہا ہوں، جو آزمائشیں یوسف پر آئیں خدا کے منصوبے کا اظہار ثابت ہوئیں، کہ کس طرح سے خدا نے اپنے منصوبے کا اظہار کیا، اور جو کچھ بھی اس پر گزرا ان میں سے ایک واقعہ اس کی سچائی اور راست باز کردار کی واضح مثال ہے کہ دراصل یوسف ہے کون، یعنی کردار کے لحاظ سے کیسا شخص تھا۔ بیٹھو، آپ جوانی کی حالت میں بھی آپ کو بھی کردار وائز، کریکٹر وائز مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یوسف کردار کے لحاظ سے ایک اعلیٰ اور عظیم شخص تھا، نوجوان تھا بلکہ میں کہوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسے ایک ایسے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا گیا جس کا کبھی وہ مرتکب ہوا ہی نہیں ہے، بے گناہ اس معاملے میں، اور اس پر ایسا الزام لگا دیا گیا، ایسا جرم اس پر مر دیا گیا جس کا وہ مرتکب ہی نہیں ہوا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ قید خانے کی اسی کوٹڑی میں جس میں یوسف قید تھا، دو اور قیدیوں کو بھیج دیا گیا۔ ایک قیدی فرعون کا ساقی اور دوسرا نان پاش تھا۔ چونکہ یوسف ایک ذمہ وار اور لائق شخص تھا، اس لیے ان دونوں قیدیوں کو یوسف کے حوالے کر دیا گیا۔ سرفرازی دیکھیں خدا کی، خود قید ہے، قید میں بھی خدا نے سرفرازی بخشی۔ ہم کیسے؟ ہم تو صرف خدا کے خلاف شکوہ شکایت کرنے کے لیے رہ گئے۔ پولوس جیسے لوگوں کو دیکھیے، قید میں بھی اسے قید ہی کو اپنا خدا کی منادی کا پلپٹ بنا لیتے۔ اس بندے کو دیکھیے، یوسف کو، قید میں ہے لیکن پھر بھی وہاں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کے ساتھ نہ تو وہ برے رویے کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ اسے ان پر نگہبان کہہ لیجئے افسر مقرر کیا گیا تھا، نہ تو وہ ان پر روب جھاڑتا ہے اور نہ غیر مہذب اور بد لحاظ رویہ رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بجائے وہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے اور ان کے احساسات کو بھانپتے ہوئے ان کے پاس گیا، خود ان کے پاس گیا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح خدا کے لوگ دوسروں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اور 40ویں باب کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک لکھا ہے، شاہ مصر کے ساقی اور نان پاش دونوں نے جو قید خانے میں نظر بند تھے، ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا، اور یوسف کو ان کے پاس، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس۔ اسی یہو جی حالت چاہیے تو یہی کہاں گے جی سانو اپنی پئی ہے، تسی مینوں اپنی سناندے پے۔ لیکن خدا کے لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ وہیں خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس خدا کا کام جاری رکھتے ہیں، کیونکہ شفقت، مہربانی، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا ایمانداروں کا ایک فرض ہے۔ تو اس نے ان کے پاس جب گیا تو دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا
کہ آج تم ایسے اداس نظر آتے ہو. 40واں باب 5ویں سے 7ویں آیت تک. اب کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بے جا الزام کے بعد آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آپ کو بے جا الزام میں قید خانے میں ڈال دیا جائے. تب کچھ اور قیدی جو کسی نہ کسی جرم کے باعث قید کیے گئے ہوں، وہ آپ کے سامنے مایوسی کی حالت میں شاید کراہتے اور شکایت کر رہے ہوں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ کتنی دکھ والی بات ہوگی کہ جو قیدی آپ کے ساتھ ہیں وہ کسی نہ کسی جرم میں آئے، وہ کراہ رہے ہوں گے، شکایت کر رہے ہوں گے. تو یوسف کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ بھائیو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں بھی تو سزا پا رہا ہوں، میں بھی تو یہاں قید ہوں. لیکن یوسف کا رویہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں. جب کچھ قیدی جو کسی نہ کسی جرم کے باعث قید کیے گئے ہوں، وہ آپ کے سامنے مایوسی کی حالت میں کراہتے اور شکایت کر رہے ہوں، تو آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ آپ کیا سوچیں گے. ایسی صورت میں اگر ہوں تو میرا پہلا خیال یہ ہوگا کہ انہیں یہ بتاؤں کہ بھائیو میری بات سنو، تمہیں شکایت کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ افسر بھی تھا ان پر، اور پھر وہ کسی نہ کسی جرم میں بھی آئے تھے، تو ان سے کہتا کہ بھئی تمہیں شکایت کا کیا اختیار ہے بھائی، اور پھر اپنے بارے بھی انہیں بتاتا کہ میں تو بالکل بے گناہ ہوں، میں نہیں شکایت کر رہا، تو تم کون ہوتے ہو شکایت کرنے والے؟ میں نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس کے باعث میں قید میں ڈال دیا جاتا. بلکہ یہ بھی شاید ہم بتاتے کہ میری تکلیف تم سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کے باعث اس قید میں ڈال دیا جاتا. لیکن یوسف نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود ان کے پاس گیا تاکہ انہیں اپنا کندھا دے، ان کی مدد بنے، ان کی مدد کرے. وہ اپنا کندھا دینے کے لیے گیا جس پر سر رکھ کر کم از کم وہ رو تو سکے نا. کیا خوبصورت کردار ہے خدا کے بندے کا کہ جب ان گنہگاروں کے لیے رونے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی مدد انہیں آفر کرے، اپنا کندھا دے دے کہ لو بھائی اس پر سر رکھ کے رو لو. کیا شخص تھا، کیا کس خوبصورت کردار کا حامل تھا. تب اس نے نہ صرف ان کی پریشانی اور دکھ سنا، بلکہ ان کے خوابوں کی تعبیر کر کے ان کی مشکل کے حل کی پیشکش بھی کر دی. کہتا ہے چلو یار انہوں نے گناہ کیتا ہے تو اتنے پیرن ہم انہوں کی آدھے نہیں، بلکہ اچھا ہے جو گنہگار ہیں ان کو یہاں رہنا چاہیے. ایسا نہیں کیا، ان کی مشکل کے حل کی پیشکش بھی کی. اور وہ کیسے کی؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. 40ویں باب کی 8ویں آیت. کیا شاندار کردار تھا. اس نے اپنے دکھ درد میں اپنے آپ کو ایک طرف رکھا اور دوسروں کی مدد کی. اب تیسری بات جو یوسف کے سلسلے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوسف ایک ایسا عظیم شخص ہے، ایک ایسا عظیم کردار ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف اپنے ایجنڈے ہی کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، جس طرح اکثر اوقات ہم مشنوں میں کرتے ہیں یا دیگر جگہوں پہ کرتے ہیں. جب یوسف نے فرعون کے ساقی اور نان پس کے خوابوں کی تعبیر کی تو اس نے ساقی کو، جس کے بارے وہ جانتا تھا
کہ جلد ہی اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا، ساقی سے کہا جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید میں ڈالا جاؤں۔ 40ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یہ بتایا گیا، اگرچہ یوسف خود مصیبت میں تھا پھر بھی وہ دوسروں کی مدد کے لیے پہنچا۔ تو اس طرح سے ساقی سے اس طرح کہنا کہ جب تو بحال ہو جائے، خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل درست تھا کہ وہ اس سے اجر اور برکت پائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوسف نے اپنا ایمان خدا سے چھوڑ کر اس پر رکھ لیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا، لیکن اس کا بھروسہ اپنے خداوند پر ہی تھا۔ افسوس یہ ہوا کہ جب ساقی اپنے منصب پر بحال ہو گیا تو وہ یوسف کے بارے سب کچھ بھول گیا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ آپ کیا غمزدہ ہو جائیں گے؟ آپ کیا راست بازی کی زندگی چھوڑ دیں گے؟ آپ کیا سچ بولنا چھوڑ دیں گے؟ آپ کیا لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہمیں یوسف کو مشعل راہ بناتے ہوئے دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے رہنما بننا جاری رکھنا چاہیے۔ وہ ساقی جو تھا سب کچھ بھول گیا کہ کس طرح سے یوسف نے میری مدد کی ہے مشکل وقت میں، بلکہ لکھا ہے لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ 40ویں باب۔ اس طرح یوسف کو 2 سال اور قید رہنا پڑا۔ جب ساقی چھوٹا تھا، رہا ہوا تھا، تو وہ جاتا ہی اس سے بادشاہ سے درخواست کر دیتا، لیکن خدا کے انتظامات کو کوئی نہیں جانتا کہ یوسف کو کس پختگی کے لیے خداوند کن حالات میں سے گزار رہا ہے۔ عزیز بیٹے بیٹیوں، آپ کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے، دعا میں جھک کر خداوند کی پاک مرضی کو جان کر کہ جن حالات میں خداوند ہمیں گزار رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ ان خوشحالی کی انجیل سنانے والوں کے پیچھے نہ جاؤ جو تمہیں صرف سبز باز دکھاتے ہیں، بلکہ خداوند کی مرضی کو جانو کہ اس بیماری کے سبب میرے خدا کا مقصد کیا ہے۔ اپنے دکھوں کے پیچھے دیکھو کہ کیا میرا کوئی گناہ ہے، کیا میرے خاندان کا کوئی گناہ ہے، یا اس میں خداوند کا اپنا کوئی بھید ہے۔ جو کچھ بھی ہو شکر گزاری کے ساتھ اس میں زندگی گزارو۔ بہرحال جیسا میں نے کہا کہ یوسف کو ساقی کے بھول جانے کے باعث 2 سال اور قید خانے میں رہنا پڑا، اور یہ یوسف کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ ساز باز کرے اور کوئی سکیم لڑا لے، کوئی ایسی کوشش کرے تاکہ قید خانے سے رہائی پا سکے، بلکہ اس کے برعکس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دوران یہ جو قید کا عرصہ تھا 2 سال کا، اور اس دوران یوسف خدا کے اور زیادہ قریب ہوا اور ایمان میں ترقی کی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے ڈھونڈ لی کہ جو ایمان میں ترقی کی؟ یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا، یہ تو کسی آیت میں لکھا نہیں ہوا کہ اس نے ایمان میں ترقی کی اور خدا کے اور زیادہ قریب ہوا۔ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ جب ہم اس کے بعد یوسف کو دیکھتے ہیں، اس قید کے بعد، تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ خدا کے اور قریب ہوا اور اس نے ایمان میں ترقی کی۔ جب یوسف نے ساقی کے خواب کی تعبیر کی تو اس کے 2 سال بعد بالآخر ساقی کو یوسف کی یاد اس وقت آئی جب فرعون بادشاہ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت پڑی
جو اس کے خواب کی تعبیر کر سکے۔ آخرکار یوسف کو قید خانے سے باہر نکالا گیا تاکہ حاکم وقت کے لیے، صاحب اختیار شخص کے لیے اپنی خداداد صلاحیت، یعنی جو اسے خدا نے دی تھی خوابوں کی تعبیر کا استعمال کر سکے، اور وہ صلاحیتیں خدا کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ جب یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی جو کہ آنے والی خوشحالی اور قحط کے بارے تھا، یوسف نے فرعون کو یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں بہترین حل کیا ہو سکتا ہے، اور وہ بہترین حل یہ تھا جو اس نے 41ویں باب کی 37ویں آیت میں بتایا، 41ویں باب کی 33ویں آیت سے 36ویں آیت میں بتایا۔ فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ غور سے سن لے کیا کہہ رہا ہے یوسف۔ کوئی میرے جیسا ہوتا نا تو وہ سوچتا ہے شاید یوسف اپنے آپ کو پیش کر رہا۔ بات یہ نہیں ہے، اس نے تو اوپن چھوڑا کہ بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی خوشحالی اور قحط جو ہے اس کو بہتر طور سے مینج کرنے کے لیے، ان سالوں میں بہتر انتظامی امور کے لیے کسی ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنا دے۔ اب یوسف کا یہ مشورہ جو تھا فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آیا۔ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ 41ویں باب کی 38ویں آیت پڑھ کے دیکھیے کیا گواہی دے رہا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ خدا باپ ہم اتنے کمزور ہیں کہ شاید اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو گھر کی چھت پہ چڑھ کے زور زور سے کہتا، اب مجھے چن لو، آپ نے دیکھا کہ میں خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہوں، میں کتنا دانشور ہوں، مجھے کس طرح سے خدا نے حکمت دی ہوئی ہے، مجھے چن لو۔ اور جس دانشور اور عقل مند آدمی کا بارے میں نے کہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کی دانائی، عقل مندی اور خوابوں کی تعبیر کی خدا داد صلاحیت میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کہتا تو اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے، اس میں یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، اور بادشاہ اور اس کے ساقی اس بات کے گواہ تھے کہ اس میں یہ صلاحیتیں ہیں، اور یوسف اس کام کی انجام دہی کے لیے انتہائی قابل شخص تھا بلا شبہ، اور وہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکتا تھا کیونکہ وہ تجربہ کار تھا اور اس میں انتظامی امور کی خدا داد صلاحیت تھی۔ لیکن اس کردار کو ذرا دیکھیے کیا خدا نے برکت دی ہوئی تھی، لیکن یوسف بالکل خاموش رہا اس سلسلے میں، اپنا آپ نہیں پیش کیا، اس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو آگے نہیں رکھا، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کام کے لیے سب سے بہتر شخص کہنے اور منوانے کی کوشش کی۔ اس کی بجائے وہ خاموش بیٹھا رہا اور انتظار کیا کہ اس کام کے لیے یوسف کی کسی کوشش کے بغیر ہی خدا اپنے فضل سے اسے پیش کرے۔ ہم نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا، ہم مختلف ہتھ کنڈے بنا کے، ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے، مختلف چالیں چل کے، مختلف سکیمیں لڑا کے اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا ہی ایجنڈا آگے چلے گا اور کسی کی نہ سنی جائے گی نہ اور کسی کا مشورہ مانا جائے گا۔ جس طرح وہ خاموش بیٹھا رہا، خدا نے اس پر نظر کی، اور ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا نے اپنے فضل سے ایسا ہی کیا۔ اور جب خدا کا فضل ہوا تو کیا ہوا؟ لکھا ہے 41واں باب اس کی 39ویں اور 39ویں آیت سے 41ویں آیت تک۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ یہ حاکم وقت کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم خداوند کا انتظار کریں تو ہمارے لیے بھی خدا ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے، اگر ہم محنت کریں، دکھ سہنا سیکھیں، حلیم بننا سیکھیں، ہر ایک حالت میں خداوند پر اپنا پورا بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ وقت تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ کیا سرفرازی بخشی خدا نے! ذرا اندازہ کیجئے، جس شخص کو بھائیوں نے مارا، بھائیوں نے پکڑ کے بیچ دیا، بے گناہ کو قید میں ڈال دیا گیا، آج خدا کی فرما برداری کے باعث، خدا پر بھروسہ رکھنے کے باعث، راشباز زندگی کے باعث اور خدا کے فضل کے سبب سے کدھر پہنچ گیا کہ حاکم وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سارے ملک کا حاکم بناتا۔ یوسف کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا اور ایک ہی دن میں سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ کتنے الیکشن لڑے یوسف نے، کتنے ہتھ کنڈے اپنائے، کتنی رشوتیں دی اس کام کے لیے، کتنی سفارشیں ڈلوائیں۔ جب آپ خدا پر بھروسہ کریں گے نا تو خدا ایسے معجزات کرنے پر قادر خداوند ہے۔ جب خداوند کی مرضی ہوتی ہے آپ کو کوئی ملازمت سے روک نہیں سکتا، آپ کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا۔ وفادار تو رہیے خداوند کے ساتھ، اپنی دیانتداری سے زندگی تو بسر کیجیے، خدا پر پورا بھروسہ تو کیجیے، دکھ تکلیف میں بھی اس کی شکر گزاری کر کے تو دیکھیے۔ اس طرح جیسا میں نے کہا، ایک ہی دن میں سارے ملک مصر کا یوسف کو حاکم بنا دیا گیا۔ اب ایک یہاں اور چھوٹی سی بات ہے کہ کیا اس طرح سارا جلال یوسف کو ملا؟ یوسف کا تو کام ہی کوئی، اس کا تو سفارش ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا جلال جو ہے وہ خداوند کو ملا، کیونکہ وہ پیچھے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یوسف تو کر ہی نہیں رہا۔ یوسف کو کون پوچھتا؟ اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے رشوت دینے کے لیے، اس کے اندر، اس کے دل میں ایسے کوئی ہتھ کنڈے نہیں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتے اور ہم مکاری چالاکی استعمال کرتے۔ وہ سب کچھ خداوند کے بھروسے پہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے۔ آپ کو مجھے بھی ایسے ہی عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ یوسف بہت حد تک بلکہ میں کہوں گا کہ حیران کن حد تک صبر کرنے والا اور راست باز شخص تھا۔ میں نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا، صبر نام والی تو چیز ہی کوئی نہیں نا۔ پڑھنا ہم نے کوئی نہیں، نوکری ہم نے کوئی نہیں کرنی، بے صبرے ہوئے پھرتے ہیں۔ بھائی پڑھو لکھو، خدا کے ساتھ وفادار رہو، صبر سے خداوند کا انتظار کرو، راست بازی کی زندگی بسر کرو خداوند کے خوف میں۔ ہم نے بڑی دفعہ یوسف کی کہانی پڑھی ہوگی اور حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ خدا نے کس طرح اس کا انصاف کیا اور اسے برکت دی، حالانکہ اسے ناکردہ، جو گناہ اس نے کیے بھی نہیں تھے، ان کے باعث قید میں ڈال دیا گیا۔ اور دنیاوی طور پر اگر کہا جائے تو میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ بہت ہی بڑی بے انصافی ہوئی تھی۔ یوسف کو اور زیادہ نزدیک دیکھنے کے سبب ہم خدا کے وفادار خادم کی ایک نہایت شاندار مثال دیکھ سکتے ہیں
جسے خدا نے عظیم بلاہٹ سے ایک اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ کبھی خدا کے حضور جھک کے دیکھیے کہ خداوند آپ کو کس لیے بلا رہا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے کہ آپ سے کام لے، خداوند کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں۔ جب کبھی آپ پر ایسا وقت آئے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو اور ایسا محسوس ہو کہ حالات مسلسل ہمارے خلاف جا رہے ہیں، بہت دفعہ ہوتے ہیں، کئی ممالک میں ہیں، تو ہمیں یوسف کا کردار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی نگاہ خدا کی طرف لگائی اور اپنا پورا بھروسہ خدا پر رکھا۔ ہمیں مسلسل راست بازی کی زندگی گزارنا چاہیے اور بھرپور بھروسہ کرنا چاہیے کہ خدا اپنے مقررہ وقت پر ضرور ہماری سنے گا، ہماری مدد کرے گا اور ہمیں سرفرازی بخشے گا۔ جب کبھی آپ پر مشکل حالات ہوں تو مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح اور اس کے بعد خدا کے راست باز لوگوں پر نظر کرنا ہی ہمارے ایمان کی تقویت کا واحد راستہ۔ مشکل حالات میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح اور اس کے راست باز لوگوں پر نظر کریں تاکہ آپ ایمان میں تقویت پائیں، اور مشکل میں جب ہم گھرے ہوئے ہوں، ناانصافی کا شکار ہوں، تو یوسف کی زندگی مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے زندگی میں عمل کرنا ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا دنیا کی نجات کے لیے، دنیا کے کفارے کے لیے، فدیے کے لیے، اور جو کچھ اس دنیا نے اس کے ساتھ کیا، کیا وہ اپنے کام سے رک گیا؟ مسیح خداوند کو اپنا نمونہ بنائیے، اپنی عملی زندگی میں خدا پر بھروسہ کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ جس کے منہ پر تھوکا گیا، جسے تھپڑ مارے گئے، جسے حقیر و مردود گردانا گیا، ناچیز جانا گیا، کلام مقدس کہتا ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اگر میری اور آپ کی نگاہ خداوند یسوع مسیح پر ہوگی مشکل حالات میں، اور اس کے لوگوں پر ہوگی جنہوں نے ایسے حالات برداشت کیے اور دیکھے اور اپنا بھروسہ خداوند پر رکھا، تو یقیناً ہم اپنے ایمان میں تقویت پائیں گے، اور یہ دکھ تکالیف اور بے انصافیاں ہمارے ایمان کو اور شدہ بڑھائیں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ آپ ہمیشہ ہر طرح کی مشکل حالات میں خداوند پر اپنا ایمان رکھنا سیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔